صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ 17 حروف کی نسبت سے دعا مانگنے کے 17 مدنی پھول قبول فرمائیے۔ ہر روز کم از کم 20 بار دعا کرنا واجب ہے۔ الحمدللہ نمازیوں کا یہ واجب نماز میں سورہ فاتحہ سے ادا ہو جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کنز ایمان، ہم کو سیدھا راستہ چلا بھی دعا ہو، دعا اور الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کنز ایمان، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، کہنا بھی دعا ہے۔ دعا میں حد سے نہ بڑھے، مثلا انبیاء کرام علیہم السلام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی تمنا کرنا، نیز دونوں جہاں کی ساری بھلائیاں اور سب کی سب خوبیاں مانگنا بھی منع ہے کہ ان خوبیوں میں مراتب انبیاء علیہم السلام بھی ہیں جو نہیں مل سکتے۔ جو محال یعنی ناممکن یا قریبہ محال ہو اس کی دعا نہ مانگے، لہذا ہمیشہ کے لیے تندرستی عافیت مانگنا کہ آدمی عمر بھر کبھی کسی طرح کی تکلیف میں نہ پڑے، یہ محال عادی کی دعا مانگنا ہے۔ یوں ہی لمبے قد کے آدمی کا چھوٹا قد ہونے یا چھوٹی آنکھ والے کا بڑی آنکھ کی دعا کرنا یہ ممنوع ہے کہ یہ ایسے امر کی دعا ہے جس پر قلم جاری ہو چکا ہے۔ نمبر 4، گناہ کی دعا نہ کرے کہ مجھے پرایا مال مل جائے، کہ گناہ کی طلب کرنا بھی گناہ ہے۔ نمبر 5، قطع رحم، مثلا فلاں رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے کہ دعا نہ کرے۔ اللہ عز و جل سے صرف حقیر چیز نہ مانگے کہ پروردگار عز و جل غنی ہے، بلکہ اپنی تمام توجہ اسی کی طرف رکھے اور ہر چیز کا اسی سے سوال کرے۔ رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کرے، خیال رہے کہ دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے موت کی تمنا ناجائز ہے اور دینی مضرت یعنی دینی نقصان کے خوف سے جائز۔ نمبر 8، بلا ضرورت شرعی کسی کے مرنے اور خرابی یعنی بربادی کی دعا نہ کرے، البتہ اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین یا ظن غالب ہو اور اس کے جینے سے دین کا نقصان ہو یا کسی ظالم سے توبہ اور ظلم چھوڑنے کی امید نہ ہو اور اس کا مرنا تباہ ہونا مخلوق کے حق میں مفید ہو تو ایسے شخص پر بد دعا کرنا درست ہے۔ نمبر 9، کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تو کافر ہو جائے، کہ بعض علماء کے نزدیک ایسی دعا مانگنا کفر ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ اگر کفر کو اچھا یا اسلام کو برا جان کر کہے تو بے شک کفر ہے، ورنہ بڑا گناہ ہے کہ مسلمان کی بدخواہی یعنی برا چاہنا حرام ہے، خصوصاً یہ بدخواہی کہ فلاں کا ایمان برباد ہو جائے تو سب بدخواہیوں سے بدتر ہے۔ کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے اور اسے مردود و ملعون نہ کہے، اور جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے۔ یوں ہی مچھر اور ہوا اور جمادات یعنی بے جان چیزوں مثلا پتھر لوہا وغیرہ حیوانات پر لعنت ممنوع ہے، البتہ بچھو وغیرہ بعض جانوروں پر حدیث پاک میں لعنت آئی ہے۔ نمبر 11، کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو اور تو بھاڑ یعنی کہتے ہیں نا بھاڑ میں جا آگ اور دوزخ میں داخل ہو، کہ حدیث شریف میں اس کی ممانعت وارد ہے۔ جو کافر مرا اس کے لیے دعائے مغفرت حرام اور کفر ہے۔ یہ دعا کرنا خدایا سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے جائز نہیں، اس میں ان احادیث مبارکہ کی تکذیب یعنی جھٹلانا ہوتی ہے جن میں بعض مسلمانوں کا دوزخ میں جانا وارد ہوا۔ البتہ یوں دعا کرنا ساری امت محمد کی مغفرت یعنی بخشش ہو یا سارے مسلمان کی مغفرت ہو جائز ہے۔ نمبر 14، اپنے لیے اور اپنے دوست احباب اہل و مال و اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے، کیا معلوم کہ قبولیت کا وقت ہو اور بد دعا کا اثر ظاہر ہونے پر ندامت ہو۔ جو چیز حاصل ہو یعنی اپنے پاس موجود ہو اس کی دعا نہ کرے، مثلا مرد یوں کہے یا اللہ عز و جل مجھے مرد کر دے، کہ استہزاء یعنی مذاق بنانا ہے۔ البتہ ایسی دعا جس میں شریعت کے حکم کی تعمیل یا عاجزی و بندگی کا اظہار یا پروردگار عز و جل اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت یا دین یا اہل دین کی طرف رغبت یا کفر و کافرین سے نفرت وغیرہ کے فوائد نکلتے ہوں وہ جائز ہے، اگرچہ اس امر کا حصول یقینی ہو، جیسے درود شریف پڑھنا، وسیلے کی، صراط مستقیم کی، اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کے دشمنوں پر غضب و لعنت کی دعا کرنا۔ نمبر 16، دعا میں تنگی نہ کرے، مثلا یوں نہ مانگے یا اللہ عز و جل
تنا مجھ پر رحم فرما، یا صرف مجھے اور میرے فلاں فلاں دوست کو نعمت بخش۔ بہتر یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو دعا میں شامل کر لے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر خود اس نیک بات کا حقدار نہ بھی ہوا، تو اچھے مسلمانوں کے طفیل پالے گا۔ نمبر 17، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، مضبوط عقیدے کے ساتھ دعا مانگے اور قبولیت کا یقین رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔